وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. آج کے اس اجلاس کے معزز صدر فضیلت الشیخ عبدالقیوم صاحب حفظہ اللہ، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، ضلعی جمعیت اہل حدیث کھمم کے تمام ہی ذمہ داران، مجلس میں اور اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام، شرکائے اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، آپ کے اس شہر کھمم میں پہلی مرتبہ حاضر ہونے کی سعادت حاصل کرنے پر میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان احباب کا، ان کا بھی شکر ادا کرتا ہوں جو آج کی ہماری اس حاضری کا سبب بنے ہیں، جن کی دعوت پر، جن کے واسطے سے ہم آپ تک پہنچے ہیں۔ بھائیوں، مجھے اس وقت آپ کے سامنے ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ میری گفتگو کا موضوع ہے مثالی گھر آج۔ یعنی ہم اور آپ اپنے گھر کو، گھر کے ماحول کو مثالی کیسے بنائیں؟ ہمارا گھر مثالی گھر کب کہلائے گا؟ کتاب و سنت کی روشنی میں مثالی گھر آنے کا معیار کیا ہے؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ تعالی میں اپنے محدود وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ گفتگو کا آغاز میں نے سورہ نور کی آیت سے کیا ہے۔ سورہ نور کی آیت میں اللہ نے کہا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب اپنے گھروں میں داخل ہونا ہو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، سلام جو دعائے خیر ہے اللہ کی جانب سے اور بڑی بابرکت دعا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ دیکھو اس آیت میں سورہ نور، سب سے پہلے یاد رکھنا، سورہ نور ایک ایسی سورت ہے جس میں معاشرتی مضامین زیادہ سے زیادہ، بلکہ پوری سورت معاشرتی مضامین پر مشتمل ہے۔ ایک مثالی سماج کیسے وجود میں آتا ہے، ایک مثالی خاندان کیسے وجود میں آتا ہے، ایک مثالی گھر کیسے وجود میں آتا ہے، سورہ نور میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں۔ گھر کے حوالے سے اللہ نے اس آیت میں ایک بات بتائی کہ جب تم اپنے گھر میں داخل ہوتے ہو تو سلام کر کے جانا۔ دیکھو عام طور پر دوسروں کے گھروں میں جب ہم جاتے ہیں سلام کرتے ہیں، اپنے گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ سلام بہت بڑی دعا ہے۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو سلامتی کی دعا سے محروم رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ غلطی بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ اپنا گھر ہے، میرا گھر ہے، سلام کرنے کی کیا ضرورت، بنا سلام کے داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں،
جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا ہو تو سلام کر کے داخل ہونا، کیونکہ سلام یہ دعائے خیر ہے اللہ کی جانب سے جو بڑی ہی مبارک اور باعث خیر و برکت ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام نہ کریں تو پھر ہم اللہ کے حفظ و امان میں نہیں ہوتے، اور ایسی صورت میں گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی سے جھگڑے بھی ہو سکتے ہیں، اولاد سے کچھ غلط باتیں سننے کو بھی مل سکتی ہیں، کیونکہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے سلام نہیں کیا۔ بہرحال بھائیوں اور بہنوں، دیکھیے گھر سب سے پہلے تو ایک بنیادی ضرورت ہے۔ دنیا کی ہر مخلوق اپنا گھر بناتی ہے، پرندہ اپنا گھر بناتا ہے، کیڑے مکوڑے اپنے گھر بناتے ہیں، حقیر سے حقیر مخلوق بھی اس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح گھر انسانی زندگی کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اچھا، ضرورت سے آگے بڑھ کر گھر ایک نعمت ہے۔ پہلے تو وہ ضرورت ہے، ضرورت سے آگے بڑھ کر گھر ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پیارے نبی کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرء المسکن الواسع والمرأة الصالحة والجار الصالح والمرکب الہنی۔ آپ نے فرمایا چار چیزیں جسے مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے، سعادت مند ہے جسے چار چیزیں زندگی میں مل جائیں۔ سب سے پہلی چیز المسکن الواسع، اس کے پاس اچھا کشادہ گھر ہو جس میں سارے فیملی ممبر آسانی سے رہ سکتے ہو، آنے والا مہمان رہ سکتا ہو، جس کو اس کا اپنا کشادہ گھر میسر ہو جائے خوش نصیب ہے۔ پھر کہا والمرأة الصالحہ، گھر بھی کشادہ ہے اور گھر والی، گھر کی ملکہ، گھر کی رانی جسے کہتے ہیں بیوی، وہ بھی نیک ہو۔ ذاتی گھر ہے اور گھر کی ملکہ جسے بیوی کہتے ہیں وہ بھی نیک ہے، خوش نصیب ہے بندہ۔ پھر تیسرا الجار الصالح، گھر بھی کشادہ، بیوی بھی نیک، پڑوس بھی اچھا، پڑوس بھی نیک۔ عربی زبان میں کہتے ہیں الجار قبل الدار، گھر خریدنا ہو تو اپنے گھر سے پہلے دیکھو پڑوسی کون ہے، پڑوسی دیکھ کے گھر خریدو۔ کیوں؟ اگر پڑوس اچھا نہ ہو، تمہارا گھر تاج محل بھی کیوں نہ ہو، ہر صبح ایک نیا جھگڑا، ہر شام ایک نیا جھگڑا، ہر دن ایک نیا جھگڑا، ہر رات ایک نیا جھگڑا، تمہارا گھر اپنی جگہ تاج محل جیسا خوبصورت رہے گا، پڑوس اگر اچھا نہ ہو تو زندگی چین سے نہیں گزرے گی۔ ابو حمزہ سکری رحمت اللہ علیہ دوسری صدی ہجری کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو حمزہ ان کا نام ہے، بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے اللہ والے، اور ان کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی زبان بڑی میٹھی تھی، ان کے بول بڑے میٹھے تھے، ان کی گفتگو بڑی میٹھی تھی، ان کی بات چیت بڑی میٹھی تھی، اسی لیے ان کو سکری کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں شکر کو سکر کہا جاتا ہے۔ ابو حمزہ سکری، سکری اس لیے کہا گیا کہ ان کی گفتگو شکر جیسی تھی، ان کے بول شکر جیسے میٹھے تھے۔ کہتے ہیں ابو حمزہ سکری کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچا، ابو حمزہ سکری کے پڑوسی نے اپنا گھر بیچا اور خریدنے والے سے اس نے ڈبل قیمت ذکر کی۔ 400 درہم کا مثلا اگر گھر تھا، 800 درہم بولے اس نے۔ خریدار نے کہا کہ بھائی آپ قیمت بہت زیادہ بول رہے ہیں، یہ گھر تو 400 درہم کا ہے، آپ 800 درہم بول رہے ہیں۔ بیچنے والے نے کہا سچ ہے، یہ گھر تو 400 درہم کا ہی ہے، میں 800 اس لیے بول رہا ہوں کہ تمہیں گھر کے ساتھ ابو حمزہ سکری جیسا پڑوسی دے رہا ہوں، میں ابو حمزہ سکری جیسا پڑوسی دے رہا ہوں، وہ پڑوس کی قیمت بھی لے رہا ہوں میں تم سے، اس لیے 800 درہم۔ سمجھ رہے؟
تو کہا خوش نصیب ہے وہ بندہ جسے زندگی میں 4 چیزیں مل جائے، اس کا اپنا کشادہ گھر، نیک بیوی، اچھا پڑوسی، چوتھی چیز المرکب الحنی، اس کے پاس اس کی اپنی عمدہ سواری ہو۔ واللہ سواری بھی زندگی کی ایک اساسی ضرورت، اور یہ اس بات کی اہمیت کب سمجھ میں آتی معلوم؟ جب ہم دیکھتے ہیں ہماری مسلم ماؤں بہنوں کو، برقع پوش خواتین کو، باحیا خواتین کو بسوں میں اجنبی مردوں کے دھکے کھاتی ہوئی دیکھتے ہیں، واللہ یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، ان کی حالت زار پہ رحم آتا ہے۔ با پردہ خواتین، با حیا خواتین، با غیرت خواتین، غربت ہے، ان کی سواری نہیں ہے، بس میں سفر کرنے پہ مجبور ہیں، اور نتیجے میں اجنبی مردوں کے دھکے کھایا کرتی ہیں۔ تو اس سے اندازہ کرو کہ آدمی کے پاس خاص گھر کے ساتھ خاص سواری کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ تو بھائیو، یہ بنیادی بات ہے کہ گھر پہلے تو ضرورت ہے، اور ضرورت سے آگے بڑھ کر گھر نعمت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے یہ 4 چیزیں عطا کی۔ دیکھیے، مثالی معاشرہ اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، مثالی سماج اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، تو گھر پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ جب تک گھر بنے گا نہیں، گھر سجے گا نہیں، گھر سورے گا نہیں، گھر سدھرے گا نہیں، مثالی سماج نہیں بن سکتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ سماج بنتا ہے خاندانوں سے، خاندان بنتے ہیں گھروں سے۔ گھر اگر مثالی ہوں گے تو خاندان مثالی ہوں گے، اور خاندان مثالی ہوں گے تو سماج اور معاشرہ مثالی ہوگا۔ تو یاد رہے کہ مثالی معاشرہ اگر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گھر کے ماحول کو مثالی بنانا پڑے گا۔ اب آئیے، گھر کا ماحول مثالی کیسے بنتا ہے؟ ہم اپنے گھر کے ماحول کو مثالی کیسے بنائے ہیں؟ کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ تعلیمات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز، ہمارا گھر مثالی ہونے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا گھر مظاہر شرک سے پاک ہو۔ کیا ہے؟ ہمارا گھر، اگر چاہتے ہیں کہ گھر سکون کا گہوارہ بنے اور اس گھر میں گزرنے والی زندگی جنت نظیر ہو، تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا گھر مظاہر شرک سے پاک ہو۔ آج جاؤ مسلمانوں کے گھروں میں، گھر میں داخل ہونا دیکھیں گے کسی کونے میں کوئی ہرے کپڑے میں کوئی بوتل لٹک رہا ہے، کسی کونے میں لال کپڑے میں کوئی ناریل لٹک رہا ہے، تعویذیں لگی ہوئی ہیں، ہاں، لوحات لگے ہوئے ہیں، کسی پیر کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ سمجھ رہے؟ ہمارے گھروں میں شرکیاں مظاہر ہیں، اور یاد رکھنا، جس گھر میں شرکیاں مظاہر ہو، معصیت کے مظاہر ہو، گناہ کے مظاہر ہو، رحمت کے فرشتے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اور جب رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس گھر والوں کی زندگی سکون سے نہیں گزر سکتی۔ آج جو سب کو شکایت ہے، کیا شکایت؟ ڈپریشن کی شکایت، مرض العصر بولتے ہیں اس کو، ڈپریشن کو۔ کیا بڑا، کیا چھوٹا، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب ڈپریس ہیں۔ سائیکٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں کھاتے ہیں، گھنٹے گھنٹے سوتے ہیں، دن رات سوتے ہیں۔ آج کے دور میں نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل پرابلمز جتنے بڑے ہیں انسانوں میں، شاید ہسٹری میں کبھی انسان اتنا بیمار نہیں تھا۔ بظاہر دیکھنے میں آج انسان بڑا سجایا سا نظر آتا ہے، وی آئی پی قسم کا لگتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اندر سے کھوکھلا ہے۔ آج کا انسان اندر سے کھوکھلا ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ کیوں خودکشیاں ہو رہی ہیں؟ سوسائٹ کے واقعات شہر شہر پیش آ رہے ہیں، گلی گلی پیش آ رہے ہیں۔ یہ خودکشیاں کیوں ہو رہی ہیں؟
اس لیے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے. اور سکون کیوں نہیں ہے؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ سب سے پہلے گھر جہاں سے سکون ملنا چاہیے، گھر میں ہم نے اللہ سے بغاوت کے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے اتنے مظاہر سجا رکھے ہیں کہ ہمارا گھر ہمیں سکون نہیں دیتا. دیکھیے گا، ایک مرتبے کی بات ہے، جبریل امین نے پیارے نبی سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا. جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا. پیارے نبی انتظار میں تھے کہ جبریل آئیں گے، مگر جبریل آئے نہیں. جو وقت بتایا تھا وہ وقت آیا بھی، وہ وقت گیا بھی، پر جبریل آئے نہیں. پیارے نبی بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. کیوں پریشان ہوئے؟ جبریل علیہ السلام کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو ٹائم بتاتے اس ٹائم پہ آتے. لیکن آج کیا ہو گیا کہ جبریل نے کہا تھا فلاں وقت میں آؤں گا، وہ وقت آیا بھی اور گیا بھی اور جبریل آئے نہیں. اللہ کے نبی بہت پریشان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جستجو ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے، جبریل کیوں نہیں آئے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ آپ کا جو پلنگ ہے، آپ کی جو چارپائی ہے نا، چارپائی کے نیچے کتے کا ایک بچہ گھسا ہوا ہے. ہاں، کتے کا ایک بچہ گھسا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کتے کے اس بچے کو روم سے باہر نکالا، جبریل امین فوراً تشریف لائے اور کہا محمد آپ کو تو معلوم ہے کہ جہاں کتے ہوتے ہیں وہاں ہم داخل نہیں ہوا کرتے. اللہ اکبر. ہاں، ہم اور آپ کیسے زمانے میں جی رہے معلوم؟ ہم اور آپ ایک ایسے زمانے میں جی رہے جہاں فطرت سے، قانون شریعت سے ایسی بغاوت ہو رہی ہے، گھروں میں ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے. سنیے، آج گھروں میں بوڑھے ماں باپ کے لیے جگہ نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم. مگر کتا بڑا خوش نصیب ہے کہ گھر بنتا ہے تو اس کے لیے مستقل روم بنتا ہے، کتے کے لیے روم بنتا ہے. ہاں، ماں باپ کو کبھی ساتھ لے جانے کی توفیق نہیں اپنی کار میں. کتا بڑا خوش نصیب ہے کہ اپنے ساتھ کار میں کتے کو بٹھائے، سڑکوں میں گھومیں گے کہ وہ کار سے اپنا منہ نکالے ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا، پورا شہر نمائش کریں گے، دکھاوا کریں گے. کتوں سے یہ پیار، کتوں سے یہ محبت، ماں باپ سے یہ بغاوت. گھروں میں ماں باپ کو جگہ نہیں، ماں باپ کے لیے اولڈ ایج ہوم اور کتوں کے لیے مستقل روم بن رہا ہے، اور کتے کو 24 گھنٹے ساتھ رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. یہ کیسا کلچر ہے، یہ کیسی تہذیب ہے جہاں قدم قدم پہ اللہ کے دین سے بغاوت ہو رہی. تو پہلی چیز یاد رکھنا، اپنے گھر کو رب العالمین کی معصیت، رب العالمین کی نافرمانی اور اس سے کفر و شرک کے جتنے مظاہر ہیں، علامتیں، اپنے گھر کو پاک رکھو، صاف رکھو. دوسری چیز، گھر کے اندر نماز کا ماحول ہونا چاہیے. مثالی گھر، جس گھر کے ممبرز نمازی نہ ہو، جس فیملی کے ممبرز نمازی نہ ہو، وہ گھر مثالی گھر نہیں ہو سکتا. گھر میں نماز کا ماحول ہونا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے پیغمبر، اپنے فیملی ممبرز کو نماز کا حکم دیجیے اور آپ بھی عبادت نماز پہ جم جائیں. آج ہوتا یہ ہے، شوہر نمازی ہے تو بیوی بے نمازی، بیوی نمازی ہے تو شوہر بے نمازی، ماں باپ نمازی ہیں تو اولاد بے نمازی، یا اولاد نمازی ہے تو ماں باپ بے نمازی. فیملی وہ ہے، مثالی گھر وہ ہے جس کا ایک ایک ممبر نمازی ہوتا ہے. اسی لیے حدیثوں میں کیا کہا گیا بھائی؟ مردوں سے کہا گیا فرض نماز تم مسجد میں پڑھ لو،
لیکن جہاں تک سنن و نوافل کی بات ہے، کوشش کرو سنن و نوافل گھر میں پڑھنا مرد حضرات۔ بلکہ امام بخاری تو یہاں تک بات مانتے ہیں، اللہ اکبر، گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لو، گھر میں نماز کے لیے ایک جگہ خاص کر لو کہ نماز یہاں پڑھیں گے۔ ایک صحابی تھے عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، بینائی چلی گئی تھی، سمجھ رہے، اور بہت موٹے بھی تھے وہ، اور ان کا گھر مسجد نبوی سے بہت دور تھا۔ انہوں نے پیارے نبی سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی میرے گھر آئیے، تشریف لائیے اور میرے گھر ایک جگہ نماز پڑھ دیجیے، میں اس جگہ کو اپنے گھر کا مصلی بنا لوں گا۔ پیارے نبی ان کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا کہاں پڑھوں نماز، انہوں نے جگہ بتائی، پیارے نبی نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضرت عتبان مالک نے اس جگہ کو اپنے گھر کا مستقل مصلی بنا لیا، وہاں مستقل 5 وقت کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے۔ سمجھ رہی بات؟ نماز کا ماحول ہونا چاہیے۔ آپ والدین نماز پڑھیں گے نا تو ان کو بچوں کو بولنے اور سکھانے کی ضرورت نہیں، والدین کو پڑھتے دیکھ کر بچے خود بخود نمازی بنیں گے۔ باپ نماز میں کھڑا ہے، اب دیکھتے نہیں، بچہ خود آ کے ابو کے بازو کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹی خود آ کے امی کے بازو نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر پریکٹیکل طور پہ ہماری پریکٹیکل لائف سے پیغام جائے، میسج جائے، تو پھر بچوں کو زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہماری پریکٹیکل لائف انہیں صحیح میسج نہیں دے رہی ہے۔ عربی زبان کے شاعر نے کہا اذا كان رب البيت ضاربا على الطبل فلا تلم الاولاد على الرقص۔ گھر میں باپ اگر ڈھول بجا رہا ہے تو پھر بچوں پہ اعتراض نہ کرو کہ ڈانس کیوں کر رہے ہو۔ باپ ڈھول بجائے گا تو بچے ڈانس کریں گے ہی۔ پہلے ڈھول بجانے والے باپ کو روکو، اس کا ڈھول رکے گا تو بچوں کی ڈانس بھی رکے گی۔ اذا كان رب البيت ضاربا على الطبل، اس کو بولتے ہیں قدوہ بننا، آئیڈیل بننا، ماں باپ آئیڈیل بنے تو گھر میں نماز کا ماحول ہو۔ اسی لیے محترم بھائیو ایک بات یاد رکھنا، گھر بنانے کے لیے، گھر بسانے کے لیے جو پیمانے ہیں نا، اس میں پہلا پیمانہ کیا بنانا معلوم؟ گھر ہمیشہ ایسی جگہ بساؤ، گھر ہمیشہ ایسی جگہ بناؤ، گھر ہمیشہ ایسی گلی میں خریدو جہاں سے مسجد قریب ہو۔ مسجد قریب، آج کل کیا ہے جی، ہم بہت وی آئی پی قسم کے ہو جاتے ہیں، ہمارا معیار زندگی بہت اونچا ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اتنے اونچے ہو جاتے ہیں، ارے یہ غریبوں کے محلے میں کون رہے گا، ہمارا اسٹیٹس بہت بلند ہے، جا کے امیروں کے ساتھ رہیں گے۔ کہاں رہتے؟ کوئی بہت قیمتی اپارٹمنٹ لیتے، کہاں لیتے؟ جہاں میلوں میلوں تک کوئی مسجد نہیں، وہاں اپارٹمنٹ خریدتا ہوں میں، مجرم ہوں میں اپنی اولاد کے حق میں۔ سن لو، جب میں اپنا مکان، اپنا گھر ایسی جگہ خریدتا ہوں کہ جہاں سے مسجد کا کوئی پتہ نہیں، مسجد کا فاصلہ میلوں تک ہے، میں باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے دینی مستقبل کو بگاڑ رہا ہوں۔ اسی لیے یاد رکھو، گھر مسجد سے قریب لینا، مسجد سے قریب بنانا، مسجد سے قریب بسانا کہ دن میں 5 ٹائم تمہارے دریچے سے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہو، اور اتنا قریب ہو گھر مسجد سے کہ اگر باپ گھر میں موجود نہیں ہے، بچے خود سے چل کر مسجد جا سکیں۔ اس کو بولتے ہیں مثالی گھر، جو گھر جس کا محل وقوع، جس کا لوکیشن دین کے سلسلے میں مددگار ہو۔ شریعت کیا بولتی ہے؟ شریعت کہتی ہے بچوں کو بچپن سے ہی مسجد سے جوڑا کرو۔ کیا بولتی شریعت؟ تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے دیندار بنے، تمہاری نسلیں دیندار بنے، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑا کرو۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے حالات پڑھو، حدیثیں پڑھو، اللہ اللہ، پیارے نبی کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو
مسجد نبوی میں کتنا برداشت کیا جاتا تھا. آج کیا ہے، بچے ذرا شرارت کرے، کسی مسجد میں بورڈ لگ جاتا ہے کہ اس مسجد میں بچوں کا داخلہ منع. یاد رکھنا، کسی متولی کو، کسی سیکریٹری کو، کسی ممبر مسجد کو قطعاً یہ اجازت نہیں اس طرح کا بورڈ لگائے اور بچوں کی مسجد میں داخلے کو منع کرے. بچے آئیں گے، سمجھا کے لاؤ. پھر بھی بچے ہیں، وہ کچے ہیں، شرارت کرے تو برداشت کرنا ہے. اللہ اکبر. ہاں، اللہ کے نبی نماز کے سلسلے میں کیا ہے حکم؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. نماز کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ نماز میں خاموشی سے کھڑنا ہے، حرکت نہیں کرنا ہے. ادھر کھجانا ادھر کھجانا، حرکت نہیں کرنا ہے. نماز میں ادب کے ساتھ خاموشی سے کھڑے ہونا. لیکن جب بچوں کی بات آ جاتی ہے، پیارے نبی کیا کرتے تھے؟ آپ کی نواسی تھی امامہ، آپ کی بیٹی حضرت زینب، آپ کے داماد ابو لاس ابن الربیع، ان کی بیٹی امامہ جو پیارے نبی کی نواسی تھی. پیارے نبی مسجد نبوی میں اپنی نواسی امامہ کو اللہ اکبر اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے. نماز پڑھاتے ہوئے محراب پہ کھڑے ہوئے اپنی نواسی امامہ کو کندھے پہ بٹھا لیتے. رکوع میں جانا ہوتا، نواسی کو اٹھا کے بٹھا دیتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے. پھر جب ایک رکعت سے دوسری رکعت کو اٹھتے، نواسی کو اٹھاتے، پھر کندھے پہ بٹھا لیتے. کتنی حرکت ہو رہی ہے. قرآن کا حکم ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اس کے باوجود پیارے نبی نے اس حرکت کو گوارا کیوں کیا؟ سبق ہے، میسج ہے. چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں دیندار بنے تو بچپن سے ہی انہیں مسجد سے جوڑا کرو، مسجد لایا کرو. ایک مرتبہ کی بات تو آپ نے سنی ہوگی حدیث. ایک مرتبہ تو ایسا ہو گیا، پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، سجدے میں گئے. سجدہ اتنا طویل ہوا، نبی نے کبھی زندگی میں اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا. اٹھ ہی نہیں رہے، پوری جماعت انتظار کر رہی سجدے میں. ارے نبی کیوں نہیں اٹھ رہے سجدے سے؟ ایک صحابی بولتے جب بہت دیر گزر گئی اور نبی نہیں اٹھ رہے تھے، مجھے وسوسہ آنے لگا شاید سجدے کی حالت میں نبی کی روح قبض ہو چکی ہے. اللہ اللہ اللہ. ہاں، کہتے ہیں جب یہ وسوسہ آنے لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کا انتقال تو نہیں ہو گیا سجدے کی حالت میں، صحابی بولتے میرا صبر جواب دے گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں خود اٹھ گیا سجدے سے. اٹھ کے دیکھا تو کیا دیکھ رہا ہوں، نواسۂ رسول حضرت حسن بن علی پیارے نبی کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں. پیارے نبی اس لیے سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، انتظار کر رہے ہیں کہ کب میرا یہ بچہ اترے اور کب میں سجدے سے سر اٹھاؤں. صلوات اللہ وسلم. سمجھ رہے ہیں آپ؟ شریعت کہتی ہے تم اپنی نئی نسلوں کا دینی مستقبل روشن دیکھنا چاہتے ہو، اپنے بچوں کو مسجد سے جوڑو. اور مسجد سے جوڑنا ہو، ضروری ہے کہ اپنا گھر وہاں بساؤ جہاں اللہ کا گھر ہو. سمجھ آ رہی بات؟ اسی طرح سے حضرات، گھر کے ماحول کو مثالی بنانے والے جو اقدامات ہیں، اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بنانے کے لیے، دینی بنانے کے لیے، ایک ہے قرآن سے ہمارے گھروں کا تعلق. گھروں میں قرآن کی تلاوت، گھروں میں قرآن کی تعلیم، گھروں میں قرآن کے حلقے، گھروں میں قرآن کے مکتب چلانا. آج کیا ہے جی؟ سب کو شکایت، ہمارے گھر میں جنات بس گئے ہیں، شیاطین بس گئے ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، جھپک دکھ رہی ہے، سایہ ہو گیا ہے. کیا کیا مسائل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. آپ نے کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر فإن الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ. اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے وہ قبرستان جیسا.
قرآن پڑھو. افسوس ہے آج ہمارے گھروں میں موسیقی اور میوزک اس قدر کثرت سے بجتی ہے. الامان والحفیظ، پڑوس کا بھی خیال نہیں. میوزک اور موسیقی اتنے زور سے ڈالیں گے، اتنے زور سے چلائیں گے کہ ہمارے گھر والے تو پورے سنیں گے ہی، پڑوس کو سناتے ہیں، گلی سے گزرنے والوں کو بھی آواز آئے گانے کی، موسیقی کی، میوزک کی. موسیقی کیا ہے جی؟ یہ مزمار الشیاطین، شیطان کی سارنگی ہے. یہ جس گھر میں موسیقی بجتی ہے، میوزک بجتی ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہوگا ہی، وہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا ہی، وہاں سے رحمتیں رخصت ہوں گی، وہاں سے برکتیں رخصت ہوں گی. اللہ کے بندو، گھر کا ماحول ایسا بناؤ، قرآن، صبح قرآن، شام قرآن، دن قرآن، رات قرآن. حدیثیں پڑھیے. مدینے کا ماحول سمجھ میں آتا ہے، مدینے کے گھروں کا ماحول سمجھ میں آتا ہے. کتنی حدیثیں ایسی ہیں معلوم کیا آپ کو؟ کتنی حدیثیں ایسی ہیں جن میں آتا ہے کہ نبی گلی سے گزر رہے تھے اور نبی کو گھروں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی. کبھی ابو بکر کے گھر سے گزرے، ابو بکر کے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. کبھی عمر کے گھر سے گزرے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ تو آپ کا گزر ہوا کس وقت؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر سے آپ کا گزر ہوا. ابو موسیٰ اشعری ہے نا، بہت پیاری آواز والے، بہت پیاری آواز، بہت اچھے لہجے میں، بہت اچھے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے ابو موسیٰ اشعری. اللہ کے نبی کا گزر ان کے گھر پر سے ہوا. ابو موسیٰ اشعری کو معلوم نہیں کہ نبی گزر رہے ہیں، وہ اپنے گھر میں قرآن پڑھنے میں مشغول ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے. پیارے نبی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، ان کی پیاری سی آواز کو سنتے ہوئے، ان کی پیاری سی تلاوت کو سنتے ہوئے کھڑے ہو گئے. اللہ کے نبی سنتے رہے اور اس کے بعد اللہ کے نبی چلے گئے. بعد میں جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کہا، ابو موسیٰ، کل رات تمہارے گھر سے میں گزر رہا تھا، تمہارے گھر سے تمہاری تلاوت قرآن مجید کی آواز آ رہی تھی، وہاں کھڑ کے بہت دیر میں سنتا رہا ابو موسیٰ. پھر آپ نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. ابو موسیٰ، اتنی پیاری آواز تمہاری ہے، لگتا ہے داؤد علیہ السلام کی سروں میں سے ایک سر اللہ نے تمہیں دے دی ہے. داؤد علیہ السلام کی آواز کا ایک حصہ جیسے اللہ نے تمہیں دے دیا. یہ سن کر ابو موسیٰ اشعری اتنا خوش ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، آپ سن رہے تھے کہ رات کو میری تلاوت؟ اللہ کے نبی، مجھے معلوم نہیں تھا، اگر معلوم ہو جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں، لَأَكْبَرْتُهُ لَكَ تَحْبِيرًا، اور بنا کے پڑھتا، اور زبردست پڑھتا میں، اگر معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہو. کیونکہ نبی کی دعا لینا، نبی کو خوش کر کے نبی کی دعا لینا بڑی سعادت کی بات. ایسی کتنی روایتیں آتی. دیکھو آج ماشاءاللہ ہم پر اللہ کی نعمت ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، دنیا کے اچھے سے اچھے قاری، ائمہ حرمین، سب کی تلاوتیں سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہیں. بس کچھ نہیں کرنا ہے، اپنے موبائل میں چلا دو، سدیس کی آواز میں، شرین کی آواز میں، اللہ اکبر، اللہ کا کلام اپنے گھر میں چلاؤ. اپنے گھر کو رب کے کلام کی آواز سے معمور کرو، تمہارے گھر کا ماحول مثالی ہو جائے. اور حضرات، عبادتوں سے آگے بڑھ کر، یہ عبادتوں کی بات، مثالی گھر وہ صرف عبادتوں میں نہیں. گھر کسے بولتے جی؟ ہاں، گھر کسے بولتے؟ یاد رکھنا، اینٹ گارے کی عمارت کا نام گھر نہیں. اینٹ گارے سے جو عمارت بنتی ہے اسے گھر نہیں بولتے. گھر کسے بولتے ہیں؟ فیملی ممبرز کے درمیان جو مثبت ماحول ہوتا ہے اسے بولتے ہیں گھر. ہاں،
तुम्हारा घर झोंपड़ी का हो सही, माहौल कैसा माहौल? बीवी शोहर की फर्मा बरदार और वफादार, शोहर बीवी का हमदर्द और गमखार, वालिदैन औलाद के हक में शफीक और मेहरबान, औलाद वालिदैन का अदब करने वाली, इसे बोलते हैं घर। और ऐसे फैमिली मेंबर झोंपड़ी में भी रहे, वल्लाह वो पूरे खम्मम का मिसाली घर है। आज क्या हो गया? आज ये हो गया, घर का मतलब समझ गए बिल्डिंग, इमारतें। और सचमुच इमारतें तो बड़ी शानदार हो गई। आज इंसान इतने शानदार घर बन रहा है, गरीब से गरीब भी इतने अच्छे घर में रहने लगा। बिल्डिंगें तो संवर गई, मगर घरों का माहौल बर्बाद हो गया। रिश्ते निभ नहीं रहे, शादी होती है, साल 2 साल में तलाक हो रही है, खुला के वाकयात हो रहे हैं, निकाह फस हो रहा है, औलाद बाकी हो रही है, वालिदैन औलाद के सिलसिले में शफकत की दौलत से महरूम है, घरों का माहौल बिगड़ा हुआ है। तो याद रखना, असल घर जो है ईंट और गारे की इमारत को नहीं कहते, घर कहते फैमिली मेंबर्स के दरमियान जो मुस्बत ताल्लुकात, जो मुस्बत माहौल है, उसे बोलते हैं घर। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अरादल्लाहु बिअहली बैतिन खैरा अदखल अलैहिमुर रिफ्क़। अल्लाहु अकबर, क्या अज़ीम हदीस है कि अल्लाह जिस फैमिली मेंबर्स के साथ भलाई का इरादा करता है, उस फैमिली मेंबर्स के मिजाज में नरमी पैदा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ, एक अच्छे और मिसाली घर की जरूरत मिजाज और तबीयत की नरमी। शोहर बीवी के हक में नर्म हो, बीवी शोहर के हक में नर्म हो, वालिदैन औलाद के हक में नर्म हो, औलाद वालिदैन के हक में बाअदब और नर्म हो। नरमी इतनी बड़ी सिफत है, क्योंकि नरमी से कभी भी बिगड़ी बात संवर जाती है, सुधर जाती है। सख्ती, जिद, हठधर्मी, अनानियत, इससे तो मसाइल पैदा होते हैं और बात हमेशा बिगड़ा करती है। नरमी, नरमी को लाजिम पकड़ना चाहिए। आइए मिसाली घर के इन्हीं पैमानों में से एक और पैमाना है मिसाली घर, मेहमान नवाजी। मेहमान नवाजी, अच्छा घर वो है जिस घर में मेहमान का इस्तकबाल खुशी से होता हो, मेहमान की इज्जत होती हो, मेहमान की तकरीम होती हो। याद रखना मोहतरम भाइयों, अल्लाह के नबी ने इसे ईमान और अकीदे का तकाजा करार दिया। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम ज़ैफ़ा। जो अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान रखता हो, चाहिए कि वो फलयुकरिम ज़ैफ़ा, अपने मेहमान की इज्जत करे, तौक़ीर करे। मेहमान नवाजी बहुत बड़ी सिफत है। मेहमान नवाजी रिश्तों नातों की पाबंद नहीं, आपके घर आने वाला हर शख्स आपका मेहमान है। मेहमान नवाजी का एहतमाम बहुत जरूरी है। पैगंबरों को देखो, पैगंबर कितने मेहमान नवाज होते थे, पैगंबर कितने मेहमान नवाज होते थे। अल्लाहू अकबर। कौन गए? फरिश्ते गए। किस शक्ल में गए? इंसानी शक्ल में गए फरिश्ते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझे कि मेहमान आए, क्या करे इब्राहिम अलैहिस्सलाम? पहले तो बोले कौमुम मुनकरून, नए लोग हैं भाई, अजनबी लोग हैं भाई, अनजाने लोग हैं। लेकिन फराग़ इला अहलिही फजाअ बिअज्लिन समीन, बछड़ा ज़बा करके उसे भून के लाके रख दिए उनके सामने। अच्छा घर, मिसाली घर वो है जिस घर की खातून मेहमान नवाज हो, जिस घर का सरपरस्त मेहमान नवाज हो। और हज़रात, इसी में अच्छे घर का एक पैमाना एक ये भी है, अच्छा घर वो है जहां सिला रहमी का माहौल, जहां सारे रिश्तेदार आते हो, जो घर सारे रिश्तेदारों से अच्छे ताल्लुकात रखता हो। सिला रहमी बहुत बड़ी चीज है, मेहमान नवाजी भी हो और सिला रहमी। अच्छा, एक बहुत ही अहम बात, ये जरा मैं खासकर अपनी माओं बहनों से कहूंगा, तवज्जो से सुनना इस बात जो मैं कहने जा रहा हूं। हमारे घर कुछ खतरात की जद पे है।
کچھ خطرات ہیں جس کی زد پہ ہم میں سے بہت ساروں کے گھر ہیں، اور وہ گھر ان خطرات سے گھرے ہوئے۔ کیا ہے جانتے ہیں وہ خطرات؟ گھر میں پردے کے ماحول کا نہ ہونا، گھر کے اندر اجنبی مردوں کا آنا، اور گھر کی عورتوں کا اجنبی مرد کے سامنے بغیر پردے کے چلے جانا۔ کیسے؟ مثال کے طور پر دودھ والا آتا ہے، ہماری خواتین سیدھے اس کے سامنے چلی جا رہی، دودھ والا ہے نا۔ ترکاری والا آیا، ہماری خواتین سیدھے اس کے سامنے چلی جاتی ہے، تو روز آتا ہے نا۔ الیکٹریشین آیا، ٹھیک اس کے سامنے چلی جاتی۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے گھروں کے ماحول کے لیے، یاد رکھنا، بہت بڑا خطرہ۔ کیا کیا حادثات ہو جاتے ہیں، کیا کیا واقعات ہو جاتے ہیں۔ یہ آنے والے پتہ نہیں کس کس مزاج کے ہوتے ہیں، کس کس ذہن کے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات یہ آنے والے اجنبی آپ کے گھر کی عورتوں کی آبرو کو مجلسوں میں جا کے نیلام کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، تمہارے گھر کی عورتوں کا تذکرہ، ان کی صفات وہ اجنبی مردوں کی مجلس میں کرتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بھائی ہیں ان کی بیوی ایسی ہے، وہ جو عبد الرحمن ہے ان کی بیٹی ایسی ہے، وہ جو ابو بکر ہے اس کی بہن ایسی ہے۔ یہ اجنبی لوگ ہماری عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں اور مجلسوں میں ان کے محاسن کا تذکرہ کر کے انہیں اڑیا کرتے ہیں، جو بہت بڑا اخلاقی خطرہ۔ آپ کو معلوم ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں کتنے سخت تھے؟ اللہ اکبر، یہ سنیے گا۔ نبی جو رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کتنی سختی دکھائی، سنیے۔ مدینے میں ایک مخنث تھا۔ مخنث کسے بولتے ہیں؟ ہاں، ہجڑ۔ ہاں، معاف کرنا، نہیں سمجھے گے، وہ لفظ بولنا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ہجڑے کو بولتے ہیں مخنث، ہے نا؟ ہجڑے کو بولتے ہیں مخنث۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک مخنث تھا، یہ سنیے، مخنث۔ اب چونکہ وہ مخنث تھا، اس لیے وہ گھروں میں آیا جایا کرتا تھا، لیڈیز کے سامنے سب آتا جاتا تھا، نو پرابلم۔ چونکہ وہ پوری طرح مرد نہیں، اس لیے اس سے مدینے کے عورتیں پردہ نہیں کرتی تھیں۔ ایک بار کیا ہوا، یہ مخنث اللہ کے نبی کے گھر میں، اللہ کے نبی کی زوجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور ام سلمہ کے بھائی سے کہہ رہا ہے، یا عبداللہ ان فتح اللہ علیکم الطائف فعلیک بابنت غیلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان۔ یا سلام، کیا بول رہا ہے، سنو۔ یہ مخنث حضرت ام سلمہ کے بھائی جو اللہ کے نبی کے سالے تھے، ان سے کیا بول رہا ہے؟ عبداللہ سنو جی، اگر کل کے روز طائف پتہ ہوا نا، طائف، وہاں ایک عورت ہے غیلان کی بیٹی، اسے حاصل کرنے کی پوری کوشش کرو۔ وہاں ایک عورت ہے، اس کے باپ کا نام غیلان ہے، غیلان کی بیٹی کو ضرور حاصل کرنا تم۔ کیوں؟ پھر اس کی صفات بیان کرنے لگا، انہا تقبل باربع وتدبر بثمان، وہ اتنی موٹی تازی ہے، آتی ہے تو 4 شکنیں پڑتی ہیں، جاتی ہے تو 8 شکنیں پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی۔ یہ مخنث طائف کی ایک عورت کو کتنے غور سے دیکھا ہے، اور آ کر ایک اجنبی مرد کے سامنے اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اتنا غصہ آیا نبی کو، جو نبی رحمت تھے، پیارے نبی نے ایک تو کہہ دیا، آج کے بعد ساری عورتیں اس شخص سے پردہ کریں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ کے نبی نے کہا، ایسا شخص جو اجنبی عورتوں کو دیکھتا ہے اور اجنبی مردوں کے سامنے جا کے ان کی صفات بیان کرتا ہے، ایسا شخص ہمارے شہر میں رہنے کے قابل نہیں۔ آپ نے اسے ضلع وطن کر دیا، شہر بدر کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا، مدینے سے باہر کر دیا۔ کہا تم مدینے میں رہنے کے لائق نہیں ہو۔ راوی حدیث کہتے ہیں، میں نے دیکھا وہ مخنث ہفتے میں 1 دن مدینے میں داخل ہوتا تھا،
मांग मांग के हफ्ता भर की ग़िज़ा जमा करके फिर भाग जाता मदीने से बाहर। कैसी सख्त सजा दी अल्लाह के नबी ने। हाँ, क्यों सजा दी? पर्दा बहुत बड़ी चीज है, हया बहुत बड़ी चीज है, शर्म बहुत बड़ी चीज है, गीरत बहुत बड़ी चीज है। हमारी घर की खवातीन हमारी आबरू है, वो हमारी घर की खवातीन हमारी इज्जत है, वो उनकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी है, मर्द होने की हैसियत से। और सुनिए, इन्हीं खतरात में से हमने कहा ना, अजनबियों का घर में आना। हाँ, अजनबी आज दो तरह से आ रहे हैं। एक तो फिजिकली आ रहे हैं, जैसे अभी हम बोले, हाँ, दूध वाला आया, तरकारी वाला आया, मछली वाला आया, इलेक्ट्रिशियन आया, फिजिकली दाखिल हो रहे हैं। और एक दूसरा तरीका भी है, जो अजनबी घरों में आ रहे हैं। वो क्या है? हमारे घर के दरवाजे से नहीं आ रहे हैं अजनबी लड़कियां आ रहे हैं हमारे घर, अजनबी लड़के आ रहे हैं हमारे घर, मगर घर की दहलीज जो दरवाजे से नहीं, सोशल मीडिया के दरवाजे से आ रहे हैं। वो हमने अपने बेटे को जो मोबाइल दिला रखा है, हमने अपनी लड़की को जो मोबाइल दिला रखा है, हमारे बच्चे घर से बाहर जाते हैं, माँ बाप नजर भी नहीं रखते किससे मिल रहे हैं, ताल्लुकात कैसे रखे हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारा बेटा रूम में अकेला, हमें नहीं मालूम कि एक लड़की उस तक पहुंची हुई है, वो लड़की से बातें कर रहा है, लड़की से चैटिंग कर रहा है। हम समझ रहे हैं हमारी बेटी रूम में अकेली है, नहीं, एक लड़का उस तक पहुंचा हुआ है, सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा हुआ है, उससे वो बातें कर रही है, चैटिंग कर रही है। इस तरह मेरे भाई और मेरी बहनें, सुबह शाम हमारे घरों में चोरी हो रही है। क्या चोरी? हाँ, सुनिएगा, सुबह शाम हमारे घरों में चोरी हो रही है। अखलाक चुराए जा रहे हैं, कैरेक्टर चुराए जा रहे हैं, हमारी नौजवान नस्ल की जवानियां चुराई जा रही है। हाँ, घर में चोरी हो जाए, चोर आके सुन्ना लूट लेके चला जाए, हंगामा मच जाता। अरे भाई, फलां घर में चोरी हो गई, इतना जेवर चोर चुरा ले गया। सुन्ना चोरी हो रहा है, हंगामा हो रहा है, चांदी चोरी हो रही, हंगामा हो रहा है, गाड़ी चोरी हो रही, हंगामा हो रहा है। हमारी नस्लों के अखलाक चुराए जा रहे हैं, कोई हंगामा नहीं। हमारे बच्चों की जवानियां चुराई जा रही है, कोई हंगामा नहीं। हाय हाय, शायर ने कहा, शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, और दिल टूटे आवाज ना आए। हाँ? सोने चांदी की चोरी पे हंगामा, अखलाकों, किरदार और नस्लों की चोरी पे खामोशी। क्या माहौल है ये, क्या माहौल है ये। मोहतरम भाइयों और मोहतरम बहन, बहुत हमारे घरों के माहौल को मिसाली बनाना हो, मिसाली घर कहलाना हो, बहुत मोहतात रहना है, बहुत बेदार रहना है, बहुत होशियार रहना है, बहुत मेहनत करनी है, दुआओं का सहारा लेना है। हम में से हर शख्स की ये कोशिश होनी चाहिए, सुनिए, हम में से हर शख्स की ये कोशिश होनी चाहिए कि हमारा घर मिसाली घर बने और हमारी फैमिली जन्नती फैमिली बने। हमारा घर मिसाली घर बने और हमारी फैमिली जन्नती फैमिली बने। अल्लाह ताला ने हमें दुआएं सिखाई, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रहमान के बंदे क्या दुआ करते हैं? ऐ अल्लाह, हमें हमारी बीवियों से, हमारे बच्चों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। आंखों की ठंडक का मतलब सुकून, इत्मीनान, चैन। हमारी बीवी से हमें सुकून मिले, हमारे बच्चों से हमें सुकून मिले। हाँ, अल्लाह, हमारी बीवियों और हमारे बच्चों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। वजअलना, देखो देखो, क्यों आप घर का सुकून कितना माना रखता है। सुनिए, इंसान को घर से अगर सुकून मिले ना, बीवी बच्चों से सुकून मिले,
घर से बाहर की जिंदगी के 1000 टेंशनों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन अगर घर में सुकून ना मिले तो फिर उसे कहीं सुकून नहीं मिले। घर का सुकून इतना माना रखता है, इसीलिए घर के सुकून को कुर्रत आइन से ताबीर किया गया, आंखों की ठंडक से ताबीर किया गया कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन। रहमान के बंदे वो हैं जो ये दुआ करते हैं, अल्लाह हमें हमारी बीवियों हमारे बच्चों से आंखों की ठंडक नसीब फरमा। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तक़ियों के इमाम बना दे, यानी हमारे सारे फैमिली मेंबर मुत्तक़ी हो और हम उनके सरपरस्त होने की हैसियत से मुत्तक़ियों के इमाम। दुआओं का सहारा लेना चाहिए, रब से मांगना चाहिए। और खुसूसियत के साथ एक बात कहकर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करना चाहूंगा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडियन समाज में रहते हैं, जहां गैर मुस्लिमों की अक्सरियत है, नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी के दरमियान अज़ियम माइनॉरिटी हम रहते हैं, और हम में से बहुत सारों के घर गैर मुस्लिमीन के मोहल्लों में होंगे। याद रखो, अच्छा सुलूक करो, हर गैर मुस्लिम भाई के साथ अच्छा सुलूक करो। खासकर मैं उन लोगों से कहूंगा जिनके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम है या जो किसी गैर मुस्लिम के पड़ोस में रहते हैं, अपने अखलाक से, अपने सुलूक से उन पर मुस्बत असर डालने की कोशिश करो। प्यारे नबी ने क्या तालीम दी जानते हैं? सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में बकरी ज़बह हुई। किसके घर में? सहाबी के घर में बकरी ज़बह हुई। उनका पड़ोसी यहूदी था, ज्यूस, उनका पड़ोसी यहूदी था। अबू दाऊद वगैरह की हदीस है, जब बकरी ज़बह हुई, अब्दुल्ला बिन अम्र इब्न आस ने घर वालों से कहा, ये गोश्त हमारा पड़ोसी जो यहूदी है उसे जल्दी हदिये में भेजो। बाकायदा बकरी का गोश्त उस यहूदी को हदिये में भेजा गया। तो जो जिनके घर गैर मुस्लिम भाइयों के दरमियान है, गैर मुस्लिम मोहल्लों में है, मुस्बत ताल्लुकात, उनके साथ हमेशा पॉजिटिव रहो, अपने अखलाक से उन्हें मुतासिर करने की कोशिश करो, उन्हें गिफ्ट दिया करो, उन्हें हदिया दिया करो। गैर मुस्लिम को गिफ्ट देना जायज है, गैर मुस्लिम का गिफ्ट लेना जायज है। हाँ, हदिया दो। बकरीद का दिन आता है, हाँ, कुर्बानी का गोश्त भेजो, अगर वो गोश्त खाने वाला है तो गोश्त दे सकते हैं, कोई हरज नहीं। हाँ, गैर मुस्लिम भाइयों से अपने ताल्लुकात को भी मुस्बत रखने की कोशिश करो। मैं अपनी गुफ्तगू को ज्यादा लंबी न करते हुए इन्हीं चंद नुकात पर समेटता हूँ। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम मुझ कहने वाले को और आप सभी सुनने वालों को अपने घरों का माहौल बेहतर से बेहतर, मिसाली से मिसाली बनाने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हमारे घर जिन खतरात की जद पे आए हुए हैं और जिन खतरात से घिरे हुए हैं, अल्लाह हमारे घरों को, हमारी नस्लों को इन खतरात से हिफाजत फरमाए। मैं गुफ्तगू के इख्तिताम पर फिर से एक मरतबे खम्मम की जमात का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, यहाँ के जिम्मेदारान जमात का, यहाँ के नौजवानों का, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके खुलूस का शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे उसने आज हमें यहाँ जमा किया है, कल रोज़ क़ियामत जन्नतुल फिरदौस में हम सबको इकट्ठा फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।